لیکن مجھے ایک نے خاص طور پہ یہ کہا کہ سونر اور لیٹر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی اینڈ ایران ول سرپرائز، بیکاز ان کا ایران کی جو تیاریاں ہیں وہ تم لوگ کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا دیکھیں وہ صاحب ہے، آپ اس بات کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈس ایگری اس وجہ سے کروں گا، میرا اوپینین نہیں ہے یہ، وہی میں جنرلی اس کے ساتھ ڈس ایگری اس وجہ سے کروں گا کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جنگوں کے دوران بہت ساری چیزیں، اور سوشل میڈیا اسپیشلی اس وقت بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، اٹس اے پریکٹیکل ریئلٹی، اٹ شیپس اوپینین، اٹ فارمز اوپینینس۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سارا جنگوازم ہے یا ایموشنلزم ہے جو ایران سینٹرک ہم کر رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایران نے امریکہ کو تباہ کر دیا بالکل اس جنگ کے دوران، میں شاید اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اگری نہیں کرتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم لاجک اور ریزن سے ہٹ کے بہت زیادہ ایموشنل ہو کے کسی کو پک اپ کرنے کی کوشش کریں یا کسی کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کریں تو وہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ ایران کیا یہ جنگ افورڈ کر سکتا ہے مزید؟ ایران کی پہلا ٹیئر آف لیڈرشپ ڈیکیپیٹیٹڈ، سیکنڈ ٹیئر ڈیکیپیٹیٹڈ، تھرڈ لیئر ڈیکیپیٹیٹڈ، اب چوتھی لیئر کے اوپر کھڑے میں ایران کے اوپر چوتھی دفعہ ایران جو کہتا ہے کہ ہماری سوورینٹی اور ساری چیزوں کی بریچ ہوئی ہے، 800 دنوں میں چوتھی دفعہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ تو ان اٹ سیلف اگر آپ اس کو جیو پولیٹیکل ٹرمز میں، ملٹری ٹرمز میں دیکھیں تو ایران ڈیٹرنس کریٹ اس طریقے سے نہیں کر سکا جس طریقے سے ایران کو کرنی چاہیے تھی۔ قاسم سلیمانی سے شروع ہوئے، فخری زادے، ان کے سائنٹسٹ، ان کے پریزیڈنٹ، فارن منسٹر، یہ ساری چیزیں ڈی کیپٹل، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے یہاں پہ ایک نیریٹو کل پرسوں سے چل رہا ہے کہ بہت سارے وائلڈ کارڈز ہیں ایران کے پاس اور امریکہ کے پاس کوئی وائلڈ کارڈ نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ بھی ایموشنلزم ہے، یہ بھی ایموشنلائزیشن ہے چیزوں کی۔ امریکہ کے پاس بھی بہت سارے وائلڈ، دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کون کتنا ڈیسپریٹ ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے نا لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، معصوم لوگوں نے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ ایران سرپرائز کرے گا یا امریکہ سرپرائز کرے گا، مجھے ایسا لگتا ہے دونوں ایک سٹیل میٹ کی کنڈیشن میں ہیں، امریکہ کا بھی نقصان ہوا ہے اور ایران کا بھی نقصان ہوا ہے۔ سو اب جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایران سرپرائز کرے گا اور وار مانگرنگ یا اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، دونوں کا بھلائی اس میں ہے، دونوں کے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جس طرح آپ نے اسرائیل کے متعلق کہا کہ انہوں نے ایک شوشہ ایسی بنائی ہوئی، آپٹکس ایسے دیے ہوئے کہ اسرائیل کو سب پتہ ہے، تو یہ وہ والی سچویشن تو نہیں کریٹ کر رہے؟ I don't know, I mean ہو سکتا ہے ایسی سچویشن کریٹ کر رہے ہوں، لیکن مجھے دیکھیں میں ایک ریسرچر ہوں، میرا کام ریسرچ کرنا ہے، میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھے، سیٹ پرنسپلز اور سیٹ سٹینڈرڈز ہیں، جو چیزیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں میں نے ان کو دیکھ کے، میری ٹریننگ اس بات پہ ہوئی ہے کہ میں نے ایموشنز کو سائڈ پہ رکھ کے چیزوں کو کولڈلی اینالائز کرنا ہے۔ تو مجھے جب وہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے ایسا نہیں لگتا، مجھے جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نا یا جو وہ نظریات جو ریالٹی کے اندر اینکرڈ نہیں ہوتے وہ بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں چیزوں کو۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جب انہوں نے پرل ہاربر کیا تھا نا جاپانیز نے، تو اس وقت یہ بہت زیادہ وہ کمیٹڈ تھے کہ ہم اتنی پرانی ہماری لیوریج اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تاریخ کو پتہ ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جو ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس جنہوں نے مسجد الاقصی اور جیروسلم کے ارد گرد وہ موجود تھے، وہ باقاعدہ طور پہ کتابیں ان کے ریلیجس فتوے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں میں 15 سالوں میں ہمارا مسیحا آ رہا ہے تو ہمیں تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ پھر سلطان نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا پوری دنیا کو پتہ، اور پھر جیروسلم واپس مسلمانوں کے پاس آیا تھا۔ تو لاجک اور ریزن بہت زیادہ ضروری ہے۔ لاجک اور ریزن یہ ہے کہ دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ یو ایس ہے، ابھی بھی جو ہے وہ یونیپولر ہے، ملٹی پولیرٹی دنیا میں ایمرج کر رہی ہے، ایمرج ابھی آئی نہیں ہے، ایمرج کر رہی ہے ملٹی پولیرٹی۔ امریکہ کی اگر آپ یہ کہیں کہ کیا ملٹری ڈیفیٹ کی وجہ سے یا ملٹری کو ہٹ لے رہا ہے امریکہ اس وجہ سے ٹرمپ پریشرائزڈ ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ ان پہ جو پرائمری پریشر ہے وہ پرسیپشن کا ہے، جو لوگ ان کے گھر میں باہر نکل کے آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ جنگ کیوں کر رہے ہیں۔ اور ریالٹی یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس بہت زیادہ کارڈز ہیں اس جنگ میں سرپرائز کرنے کے، تو امریکہ کے پاس بھی بہت زیادہ کارڈز ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کا جو ملٹری انفراسٹرکچر سے کے بعد ہم ان کے پاور سٹرکچرز کو ٹارگٹ کریں گے۔ یوکرین رشیا کی جنگ میں پاور سٹرکچرز ٹارگٹ ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر عراق کی جنگ میں ہوئے ہیں، بہت جگہوں کے اوپر ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، انسانیت کا نقصان ہوگا اگر یہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ دونوں فریقین کے پاس بہت سارے وائلڈ کارڈز موجود ہیں۔ جنگ ہے تو پھر وہ تو نقصان ہوگا ہی ہوگا۔ تو کسی ایک کو ایسے بڑھا چڑھا کے وہ کہتے رہنا کہ تم بہت زیادہ پاورفل ہو، تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ریالٹی اور حقیقت، ہم نے بڑے وائڈ رینجنگ ٹاپکس کو ایک دم سے ہم بڑی جلدی ٹچ کر دی ہے۔
बिफोर वी गो आई थिंक आप 3 मिनट लें, 4 मिनट लें, जो भी आपको सूट करता है, और अपनी आर्गुमेंट को और अपने रैशनल को समराइज करें ताकि जो नए ज्वाइन करने वाले हैं हमें, वो भी सुन सकते हैं। वरना अभी जिसने एंड में आपकी बात सुनी ना, वो मिसलीड होगा, उसको नहीं पता आपका पीछे का थीसिस क्या। तो लेट्स समराइज इट फॉर यू। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जो लार्जर जियोपॉलिटिकल रियलिटी है उसकी मैंने बात की है कि अगर इसराइल एक एलिमेंट है जो मिसक्रिएंट है और वो इस सारी तबाही और ये जंगों का आर्किटेक्ट है, तो इसराइल की तबाही इस बात में है कि जंगें रुकें। जो शख्स और नेतन्याहू की सांस या उसकी जो बका है वो इस चीज़ में है कि जंगें मज़ीद फैलें। सो ये एक सिंगुलर पॉइंट है जिसके ऊपर हम सबको कंसेंसस होना चाहिए। उसका आर्ग्यूमेंट या उसका रीज़न ये है कि पिछले 800 दिनों में नेतन्याहू ने चौथी दफ़ा ईरान पे हमला किया है। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि अगर ये हमले ना करें तो नेतन्याहू पे केसेस चल रहे हैं, नेतन्याहू को सज़ा भी होगी, इसराइल के अंदर जो है वो बगावत भी होगी, उनके प्रोटेस्ट बहुत सारे हो रहे हैं, उनकी जुडिशरी उसके ख़िलाफ़ है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, लोग इसराइल छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये है कि एक सेनर वॉइस या सेनर जो, और अमेरिका के बारे में भी यही कहा जाता है कि उसको इस्तेमाल किया गया इस जंग के अंदर, इसराइल के कहने पे अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ। तो जो सेन वॉइस, स्ट्रेटेजिक वॉइस, लॉजिकल वॉइस और इस्लाम में और मुसलमानों और इंसानियत को प्रोटेक्ट करने वाली वॉइस या थॉट प्रोसेस ये होगा कि किसी तरीके से सस्टेनेबल पीस मिडल ईस्ट के अंदर अचीव किया जाए, क्योंकि वो सस्टेनेबल पीस अगर अचीव कर लिया तो इसराइल के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जब पीस होगा तो इसराइल के अंदर जो टर्मोइल की फ्लो है वो इसराइल के अंदर जाएगा। इसराइल से कायद आज़म ने कहा था 47 में कि 46 में कि इसराइल के पीछे से आप ब्रिटिश और अमेरिकन सपोर्ट निकाल लें, मैं देखता हूँ ये मुल्क कितने दिन कायम रहता है। आपने देखा कि इस ब्रिटिश सपोर्ट निकल गई, अमेरिकन सपोर्ट बहुत मुश्किल हो चुकी है, यूरोप जो है वो इसराइल से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे में इफ़ वी स्ट्राइक a ceasefire and a sustainable peace inside Middle East, so जो मुसलमानों की प्रॉब्लम है पिछले 100 सालों की वो ख़त्म हो सकती है, वो मिटिगेट हो सकती है, वो कमज़ोर हो सकती है, वो न्यूट्रलाइज हो सकती है। दिस इज़ माई थीसिस। इसी वजह से मैं ईरान से भी, इसी वजह से बाकी भी जो एलिमेंट्स हैं सारे, जब भी उनसे बात होती है तो मेरा यही मशवरा होता है कि आप किसी तरीके से इसको सीज फायर करें, सस्टेनेबल पीस की तरफ जाएँ, ताकि जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट के अंदर वो स्टेबिलिटी की तरफ आ सके। Ahmed Hassan, thank you very much for joining us today. Faiz Rahman, thank you very much for joining us today. आप इस चैनल को देख रहे थे, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कल आप क्या देखना चाहते हैं। एक तो ईरान की अपडेट आपको देंगे एंड इफ़ यू वांट आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा और आपको रिफ्रेश करा दूंगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को किस तरह फेंटा लगाया। लेकिन मुझे कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।